الله أكبر الله أكبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین گرامی قدر، کل قیامت کے دن دو طرح کے حقوق کے بارے میں سوال ہوگا۔ ایک حقوق اللہ اور دوسرا حقوق العباد۔ حقوق اللہ اللہ کے حق کو کہا جاتا ہے۔ یہ نماز کا پڑھنا، روزے کا رکھنا، حج کا کرنا، اللہ کے جتنے بھی احکامات ہیں ان کو اپنی زندگی کے اوپر لاگو کرنا، یہ اللہ کے حق ہے۔ اللہ کی ذات غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کر دے، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور دوسرے حق ہے حقوق العباد۔ یہ اس وقت تک معاف نہ ہوں گے کہ جب تک کہ بندہ معاف نہ کر دے۔ اور انہی حقوق العباد میں سے چند حقوق ایسے ہیں جو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر واجب ہیں۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر وہ حقوق واجب ہیں، ان کا ادا کرنا ضروری ہے۔ نہیں ادا کریں گے تو کل قیامت کے دن اللہ کو بھی جواب دہ ہونا پڑے گا اور بندوں کو بھی جواب دہ ہونا پڑے گا۔ وہ حق کون کون سے ہیں؟ پہلا حق یہ ہے سلام کا جواب دینا۔ اگر کوئی مسلمان سلام کرے، سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ اگر کوئی سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دینا ضروری ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر نگاہیں دوڑائیں، ہم پہلی بات تو یہ ہے کہ سلام ہی اسے کرتے ہیں کہ جس سے کوئی تعلق ہو۔ حالانکہ آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو پھیلاؤ۔ البادی بالسلام بریء من الکبر، سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے خالی ہوتا ہے۔ سلام کو عام کرو۔ ہم اپنے معاشرے کے اندر سلام اسے کرتے ہیں کہ جس سے ہماری جان پہچان ہو، اور دوسرا کوئی سلام کر بھی دے تو ہم جواب دینے میں عار محسوس کرتے ہیں اس وقت کہ جب ہم میں سے کوئی کم حیثیت ہمیں سلام کرے۔ کوئی غریب بندہ سلام کر دے، کوئی ریڑھی باندھ سلام کر دے، کوئی چھوٹا سلام کر دے تو ہم اس کو جواب دینے میں عار محسوس کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے۔ اگر کوئی مسلمان سلام کرے تو اس کا جواب دینا ضروری ہے۔ یہ اللہ کا بھی حق ہے اور اس بندے کا بھی حق ہے جس نے سلام کیا ہے۔ نہیں جواب دیں گے تو کل قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا۔ پھر دوسرا حق کیا ہے؟ بیمار کی عیادت کرنا۔ بیمار کی عیادت کرنا یہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا حق ہے۔ اگر کوئی بیمار ہو جائے اس کی عیادت کرو۔ اب یہاں تخصیص نہیں ہے کہ تمہارا رشتہ دار بیمار ہو تو اس کی عیادت کرنا، تمہارا کوئی تعلق والا ہو تو اس کی عیادت کرنا، جہاں تمہارے مفادات ہوں اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنا نہیں۔ مطلقاً کہا گیا کہ اگر کوئی مسلمان بیمار ہو، چاہے وہ تمہارا رشتہ دار ہے یا نہیں ہے، اس کی عیادت کرنا۔ اگر تمہارے محلے میں، تمہارے پڑوس میں، تمہارے علاقے میں کوئی بیمار ہے اور تم نے اس کی عیادت نہیں کی تو تم نے اپنے اس مسلمان بھائی کا حق ادا نہیں کیا۔ اور پھر ایک عیادت نہ کرنے کی وجہ سے کتنے بڑے ثواب سے محروم ہو گئے۔ عیادت کرنے کا ثواب کیا ہے؟ جب تم کسی کی عیادت کرنے جاتے ہو بغیر کسی ریاکاری کے اور بغیر کسی مطلب کے، تو اللہ رب العزت تمہارے لیے صبح کو جاتے ہو تو 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ اس بندے کے لیے شام تک دعائے مغفرت کرتے رہو، اور شام کو اگر کوئی کسی کی عیادت کرتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اور جب بیمار کے پاس جایا جائے، بہت سارے آداب ہیں، بس مختصراً یہ عرض کر دوں
کہ جب بھی ہم کسی بیمار کی عیادت کے لیے جائیں اس کے پاس زیادہ وقت نہ ٹھہریں، بس اس سے اتنا کہیں کہ ہمارے لیے دعا کرو، ہمارے لیے دعا کرو، کیونکہ بیمار جو ہے وہ مستجاب الدعوات ہے، بیمار کی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ اور پھر تیسرا حق یہ ہے کہ جب مسلمان کوئی دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا، مسلمان دعوت دے اس کی دعوت کو قبول کرنا۔ اب یہ تخصیص نہیں ہے کہ کوئی جاننے والا ہے تو دعوت دے رہا ہے اس کی قبول کرو، کوئی مالدار ہے تو دعوت دے رہا ہے اس کی قبول کرو، غریب کی قبول نہ کرنا۔ آج ہمارے معاشرے میں یہی کچھ ہو رہا ہے، ہم غریب کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، امیر کے بس اشارے کو قبول کر لیتے ہیں۔ یہاں مطلقاً بتایا گیا کوئی بھی مسلمان ہو وہ آپ کو دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرو۔ پھر فرمایا جنازے کی اتباع کرو، اگر کسی مسلمان بھائی کا انتقال ہو جائے اس کی نماز جنازہ میں شریک ہو، اس کی نماز جنازہ ادا کرو، اس کی تجہیز و تکفین کے اندر شامل رہو۔ یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ نماز جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے، اگر بستی میں سے ایک نے بھی پڑھ دیا تو سب کی طرف سے ادا، اگر ایک نے بھی نہ پڑھا تو ساری بستی گناہگار۔ یہ ایک مسلمان کا اکرام ہے، یہ ایک مسلمان کی عزت ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے۔ اور پھر اس پر ثواب کیا ہے؟ اگر تم اپنے مسلمان بھائی کی نماز جنازہ پڑھ کر واپس آ جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا ثواب عطا فرمائیں گے، اتنا ثواب عطا فرمائیں گے کہ جتنا احد پہاڑ کا وزن ہے، احد پہاڑ کے وزن کے برابر اللہ تمہیں ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور اگر اس کے بعد تم اس کی تدفین میں بھی شامل رہو اور اسے دفن کر کے تم واپس آؤ تو اللہ رب العزت اس کا ڈبل تمہیں ثواب عطا فرمائیں گے، اس کا ڈبل ثواب ملے گا۔ اور آج ہمارے معاشرے میں ہم نماز جنازہ کس کی پڑھتے ہیں؟ اسی کی نا کہ جس کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ اگر جنازگاہ کے قریب سے کبھی گزر ہو، جنازہ ہو رہا ہو تو ہم توجہ ہی نہیں کرتے۔ میرے دوستو، یہ وہ حقوق ہیں کہ جن کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ پھر فرمایا پانچواں حق کیا ہے؟ جب مسلمان بھائی کو چھینک آئے اور چھینک آنے پر وہ الحمدللہ کہے، الحمدللہ کہے، تو اس کے جواب میں دوسرے مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے، یرحمک اللہ کہے۔ اور جس نے یرحمک اللہ کہا، اب جسے چھینک آئی ہے وہ اس کے جواب میں یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہے۔ یہ وہ نیکیاں ہیں کہ جنہیں ہم نیکی سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ میں نے گزشتہ درس کے اندر بھی یہ عرض کی تھی کہ ہم کسی بھی عمل کو چھوٹا نہ سمجھیں، یہ اتنا بڑا عمل ہے۔ حضرت امام ابو داؤد رحمہ اللہ، صحاح ستہ کے اندر 6 کتابیں جو بڑی حدیث کی ہیں نا، ان میں ایک کتاب سنن ابی داؤد بھی ہے، اس کے مصنف ہیں حضرت امام ابو داؤد رحمہ اللہ، جنہیں لاکھوں حدیثیں زبانی یاد تھیں، لاکھوں حدیثیں زبانی یاد۔ یہ ایک دفعہ سفر پہ روانہ تھے، دریا کا سفر تھا، کشتی پر یہ سفر کر رہے تھے کہ قریب سے ایک اور کشتی گزری۔ اب حضرت امام ابو داؤد رحمہ اللہ کو چھینک آئی، انہوں نے چھینک آنے پر کہا الحمدللہ۔ قریب سے گزرنے والے کشتی پر جو مسافر تھا اس نے ان کے جواب میں کہا یرحمک اللہ۔ اب حضرت امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی کشتی آگے چلی گئی، جواب دینے کی فرصت نہ ملی۔ یہ نہیں کہ بس ہو گیا۔ دیکھیں بڑے لوگوں کو جو بڑا مقام ملا ہے نا، وہ ویسے ہی نہیں ملا، انہوں نے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی حقیر نہیں جانا۔ دریا کے دوسرے کنارے پہ پہنچے، 1 دینار کے عوض کشتی دوبارہ کرائے پہ لی اور دوبارہ پہلے کنارے پر واپس آئے، اس شخص کو تلاش کیا کہ جس نے ان کے جواب پہ یرحمک اللہ کہا تھا۔ انہوں نے اس شخص کو تلاش کر کے جواب دیا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ یہ کہنا تھا کہ ہاتف غیب سے آواز آئی کہ اے ابو داؤد، تو نے 1 دینار کے بدلے جنت کو خرید لیا ہے، 1 دینار کے بدلے اللہ نے تیرے لیے جنت کو واجب کر دیا۔ تو ہم کسی بھی عمل کو
بظاہراً دیکھا جائے تو سلام کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا، کسی مسلمان کی دعوت کو قبول کرنا اور چھینک کا جواب دینا اور جنازے کی اتباع کرنا، بظاہراً دیکھا جائے دنیاوی اعتبار سے تو چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، لیکن ان کا اجر کتنا بڑا ہے۔ ان کے اجر کو ایک پیمانے کے، ایک ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں دنیا و مافیا کی جتنی چیزیں رکھ دی جائیں، ان کے ثواب کا وزن جھک جائے گا، ان کا اجر جھک جائے گا، اتنا بڑا ثواب ہے۔ یہ جب ہم چھوٹی چھوٹیاں نیکیاں اپنی زندگی کے اندر لے کر آتے ہیں نا، پھر اللہ ہمیں بڑے عمل کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ اصل میں ہم چھوٹے عمل نہیں کرتے، تبھی تو بڑے اعمال کی توفیق نہیں ملتی۔ ہم چھوٹے چھوٹے عمل کرنا شروع کر دیں، اللہ رب العزت بڑے اعمال کرنے کے لیے راہیں ہموار کر دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما دے، آمین۔ یا ارحم الراحمین، یا ذی القوۃ المتین، یا ذی الجلال والاکرام، ہم سب کی دعائیں قبول فرما، رحم فرما، کرم فرما۔ اے مولا کائنات، یہ رمضان کے جتنے لمحات باقی رہ گئے اللہ خشوع و خضوع کے ساتھ گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے الہ العالمین، چند لمحے، چند راتیں، چند ساعتیں، چند اللہ لمحات باقی رہ گئے، اے خلاق عالم، ان لمحات کے اندر جو تیری رحمتوں کا نزول ہو اللہ ان رحمتوں سے ہم سب کو مستفیض فرمانا۔ اے اللہ حاضرین مجلس کی ساری دعائیں قبول فرمانا، اللہ ان کی حاضری قبول فرمانا، ان کا اپنے دین کی بات کو سننا، جو انہوں نے تیرے دین کی بات کو سنا ہے اللہ ان کے سننے کو قبول فرمانا، اور اے اللہ ان باتوں پر ہم سب کو صدق دل کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دینا، آمین ثم آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔